نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت، نہایت عزت مند، محض و مخلص میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں اور دوستوں، آج کا جو درس ہے وہ وضو کے فرائض، وضو کے کتنے فرائض ہیں، یعنی ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ وضو میں فرض کتنے ہیں اور وضو میں سنتیں کتنی ہیں۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمارے لیے وضو کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج میں جلدی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو، ساتھی کہتے ہیں کہ تھوڑی ہو، تو تھوڑی ضروری میں باتیں بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ روزانہ ہمارا مسائل، انشاءاللہ یہ درس مسائل کا جاری رہے گا۔ تو آج وضو کے فرائض، تو فرض اور سنت میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ یہ ذہن میں سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے وہ اللہ کا ہے اور جو سنتے ہیں وہ رسول کی ہیں، حالانکہ جو فرض ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، اور جو سنت بھی ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ تو جو فرض ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کہ اللہ کے لیے، اور بہت لوگ کہتے ہیں نا نیت کی تھی نماز فرض اللہ تعالیٰ دیتے، پھر کہتے ہیں کہ 4 رکعت سنت رسول دے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ فرض جو ہے وہ بھی اللہ کے، اور سنت جو وہ بھی اللہ کی، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں، یعنی فرض بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں اور سنت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں، اس کا طریقہ ہے۔ فرض بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سنت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ فرض وہ ہوتا ہے جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، اسے فرض کہتے ہیں، جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، اور سنت اس کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا بھی ہو تو اسے سنت کہتے ہیں۔ تو ہیں دونوں ایک طرح کے، لیکن فرق یہ کہ فرض جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیے ہیں، لازمی کیے ہیں، اور سنت وہ جو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ تو وضو کے اندر 4 فرض ہیں اور 13 سنتے ہیں۔ تو فرق ہمیں کیسے، یعنی ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وضو کے اندر جو فرض ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے 6 پارے کی ہے، اور سورۃ مائدہ 6 پارے کا 5واں رکوع ہے، اور سورۃ مائدہ کی 6 نمبر آیت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرض وضو کے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہمارا یہ درس جاری رہے گا مسائل کا، آپ ضرور ہماری ویڈیو دیکھیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض کا، تو مثال کے ساتھ میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گی فرض کی، یعنی 13 سنتے ہیں، 4 فرض ہیں۔ تو 4 فرض: منہ کا دھونا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا، اور پاؤں دھونا یعنی گھٹو تک۔ تو یہ 4 فرض ہیں، اور سنتے جو ہیں وہ 13 ہیں۔ مثال طور پر پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے یعنی گھٹنوں تک، اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا کلی کرنی ہے، مسواک کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس طرح ہر اندام کو 3 دفعہ دھونا ہے، سارے سر کا مسح کرنا ہے، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہے، یعنی یہ وغیرہ وغیرہ جو 13 سنتے ہیں، ان میں سے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ اس میں یہ فرق ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے، اس نے عصر کی نماز پڑھی، اب اسے یاد ہے کہ اوہ میں نے سر کا مسح نہیں کیا، باقی سارا وضو کیا ہے، مسواک بھی کیا ہے، بسم اللہ بھی پڑھی ہے، ناک میں پانی، سارا وضو مکمل صحیح طریقے سے کیا ہے، لیکن میں نے سر کا مسح نہیں کیا۔ تو اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ اب ہمیں اگر وضو کے فرض آئیں گے
اور سنتے یاد ہوں گی، فرض یاد ہوں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمارا وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ سر کا مسئلہ، ایک آدمی ہے اس نے وضو بھی کر لیا، عصر کی نماز پڑھ لی، اور اسے یاد ہے او میں نے تو ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، تو اب یہ کیا کرے گا؟ تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے۔ اس نے وضو میں سر کا مسح نہیں کیا، اب اس کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، کیونکہ سر کا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے، اس میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم یعنی سر کا مسح فرض ہے۔ اب جو فرض اس سے رہ گیا تو اس کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، لہٰذا وہ پھر سر کا مسح کرے گا اور پھر جو ہے نا عصر کی نماز پڑھے گا، پھر اس کی نماز ہوگی۔ جو دوسرا آدمی ہے جس نے سارا وضو صحیح کیا ہے لیکن ناک میں پانی نہیں ڈالا، نماز پڑھ لی، اب یاد آیا، تو پھر یہ وضو نہیں کرے گا یا ناک میں پانی نہیں ڈالے گا اور نہ اس نماز کو پھر دہرائے گا۔ کیا وجہ یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمیں پھر اسی طرح اور بھی ہے، ہمیں پھر پتہ چلے گا جب ہمیں یاد آ جائے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وضو میں کتنے فرض ہیں۔ اب یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم اٹھو نماز کے لیے تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دھو، یہ ایک فرض ہے۔ اگر کسی نے منہ کو نہیں دھویا یا دھویا تو ہے، اس میں بال جتنی جگہ خشک رہ گئی ہے تو اس کا وضو نہیں ہوا، چاہے وہ 60 سال 80 سال وضو کرتا رہا لیکن منہ کے اندر کوئی جگہ بال جت برابر بھی خشک رہ گئی تو بھی اس کا وضو نہیں ہوا، اس کی نماز نہیں ہوئی، چاہے وہ 80 سال بھی پڑھتا رہا۔ تو منہ کی جو ہے نا یہ جو کیا ہے حدود جو ہے وہ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ کن پٹی سے، ایک کن پٹی سے لے کے دوسری کن پٹی تک اسی جگہ تک، تو یہ جو جتنی بھی ایریا ہے اس کو جو ہے نا دھونا نماز وضو میں فرض ہے ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ دونوں دھونا کونیوں سمیت اسی جگہ تک، تو کونیوں تک یہ ہاتھ دھونے ہیں، تو یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا، یہ دیکھیں اسی طرح ہاتھ پانی چڑھنا ہے اس پر اور پھر ان دو انگوٹھے کو، اس شادت والی انگلی کو، اس کو علیحدہ کرنا ہے، ان تین کو سیدھا اسی طرح لے جائیں، بس یہ فرض ادا ہو گیا۔ باقاعدہ اسی طرح لے کر آنا ہے، یہ جو ہے نا سنت ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں سنت میں وہ طریقہ بتاؤں گا۔ بہرحال سر کا مسح کرنا اسی طرح بھی کوئی کر لے تو اس کا ہو گیا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا جو فرض ہے وہ پاؤں کو دھونا گھٹوں تک، یعنی اس کے درمیان انگلیوں کا خلال، اگر اس ایریا کے پیر جو ہے ان کے ایریا میں جو اگر خشک جگہ رہ گئی ہے تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ جو ہے نا یہ یاد رکھیں، پہلا فرض کیا ہے؟ منہ کا دھونا، دوسرا فرض جو ہے نا وضو کا ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، اور تیسرا فرض سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا، اور چوتھا فرض جو ہے نا وہ پیر دھونا دونوں گھٹوں تک۔ تو یہ 4 فرض ہو گئے۔ اب وضو میں 13 سنتے ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ میں وضو کی سنتے بھی بتاؤں گا اور مسنون طریقہ بتاؤں گا کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طرح کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اور ہماری ویڈیو جو ہے نا پوری دیکھ کریں، ہمارا درس روزانہ ہوگا انشاءاللہ، یہ جو ہے نا مسائل ہم بیان کریں گے اور آپ ضروری دیکھیں، ثواب ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں یہی چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، بس یہی ہماری اصلاح ہے، ہم اور باتوں کو چھوڑیں کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، اس کی نماز غلط، ہم اپنے آپ کو پہلے سیدھا کریں، خود کو ٹھیک کریں۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہمارا درس روزانہ ہوگا، ہماری ویڈیو پوری دیکھیں ثواب کی نیت سے، اور لائک بھی دیں اور شیئر بھی کریں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، جتنی شیئر ہوگی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارا چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔